السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال ہی میں ایک دکھد خبر سارے ہندوستان کے لیے بلکہ ایک طرح سے انٹرنیشنل لیول پر ایک دکھد خبر ہے کہ بہت بڑی سنگر لتا منگیشکر جی کا بھی ندھن ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے، قریب 92 سال کی عمر پائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال کے مناسب ان کے ساتھ معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اب وہ چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، بوڑھا ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، انسان ہو یا جانور، مسلمان ہو یا غیر مسلم، دنیا کے ہر شخص کو سوائے اللہ تعالیٰ کے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور جب موت کا مزہ چکھنا ہی ہے تو پھر آخرت کی طرف انتقال کر کے ہمیں جانا ہے۔ انتقال کا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، لیکن اب ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے کل کے لیے کیا تیاریاں کر کے رکھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کتنی پیاری حدیث ہے اور کتنی پیاری مثال دے کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ ایک ویسے ہی مثال دی آپ نے، ایک لکیر بنائی حدیث شریف میں، بخاری شریف میں، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوکور نقشہ بنایا 4 بھجاؤں والا، اور اس کے اندر ایک بیچ میں لکیر کھینچی، اور وہ لکیر اس بکسے سے، اس چوکور سے آگے نکل گئی، اور پھر جو بیچ میں لکیر تھی اس لکیر کے آس پاس چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچ دی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نقشے کو سمجھایا اور فرمایا کہ یہ جو بیچ والی جو لکیر ہے یہ انسان ہے، اور آس پاس جو چوکور میں چاروں طرف لائن ہے وہ انسان کی موت ہے، جس سے انسان کبھی بھی بچ نہیں سکتا، اس کے اندر ہی ہے۔ اور جو لائن باہر نکل رہی ہے وہ اس کی امیدیں ہیں جو اس کی زندگی سے بھی آگے جا رہی ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی جو لائنیں ہیں یہ لائنیں اس کے اوپر آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، دکھ، یہ سب چیزیں ہیں، جس میں انسان ایک بیماری سے چھٹکارا پاتا ہے دوسری بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایک پریشانی سے چھٹکارا پاتا ہے دوسری پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پریشانیوں سے مبتلا ہوتے ہوتے دھیرے دھیرے موت تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کی جو امیدیں ذہن میں رہتی ہیں وہیں پر رہ جاتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف لتا منگیشکر جی کا ہی انتقال ہوا ہے، انہی کا ندھن ہوا ہے۔ آپ سے پہلے یہ ایک سنگر تھیں، بہت بڑی سنگر تھیں، ان سے کچھ دن پہلے ایک بہت بڑے ایکٹر، غالباً ایکٹر ہی تھے، سدھارتھ شکلا جی، ان کا ندھن ہو گیا۔ ان سے پہلے کیا کہتے ہیں، وہ بھی ایکٹر وغیرہ جو بھی کئی لوگ ہیں، اب نام تو اتنے ذہن میں نہیں ہے، ایک بہت بڑے ڈانسر تھے مائیکل جیکسن، ان کا بھی ندھن اور انتقال ہو گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بھئی کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ ایسے ہی کوئی بھی شخص، کوئی بھی مرد عورت یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے کہ کس کی موت کب آنا ہے، کس کی زندگی کتنے پر رکنا ہے۔ تو اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی کی تیاریاں کریں، اس زندگی کے لیے، اس زندگی کو استعمال کریں جس زندگی کو ہم کل اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو وہاں پر مانگیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ ہمیں لوٹا دے۔ ہم دنیا میں جائیں گے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کہ میں جا کر کے ایسے ایسے کام کروں گا جو میں نے چھوڑ دیے ہیں، جو اچھے اعمال میں نے دنیا میں نہیں کیے، اب میں دوبارہ جا کر کروں گا، مجھے بھیج دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کلا، ہرگز آپ نہیں جا سکتے، فیصلہ ہو گیا تو ہو گیا۔ جب موت آ جاتی ہے تو پھر ایک بھی پل نہ آگے ہوتی ہے اور نہ ہی پیچھے ہوتی ہے۔ اس لیے تو ہمیں اپنے انتقال کے بارے میں سوچنا ہے کہ بھئی آج آپ کا انتقال ہوا ہے، کل ہو سکتا ہے ہماری باری ہو، کل دوسروں کی باری ہو۔ آج کئی لوگ ہیں جو لتا منگیشکر جی کو ٹرائیبیوٹ کر رہے ہیں اور رپ وغیرہ دے کر کے ان کا مطلب افسوس میں ساتھ دے رہے ہیں، لیکن کل کو وہی لوگ نہیں ہوں گے۔ ایک وقت تھا جب انہی سنگر جی نے، جن کا ابھی انتقال ہوا ہے، انہوں نے کئی لوگوں کو ٹرائیبیوٹ کیا تھا اور ان پر افسوس جتایا تھا، لیکن آج آپ خود پر افسوس جتایا جا رہا ہے، اور کل آج جو لوگ افسوس جتا رہے ہیں کل کو ہو سکتا ہے ان لوگوں کے اوپر افسوس جتایا جائے۔ اور سب کا ہے، ہمارا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، موت تو آنا ہے، اور موت اتنا ایک کڑوا گھوٹ ہے جس کو کوئی پینا نہیں چاہتا، لیکن حقیقت ہے جو ہر شخص کو لگ کر کے رہے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت کا یہی ترجمہ ہے، یہی مطلب ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس لیے موت آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنا ہے، اور جتنے ہو سکے اتنے اعمال کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور ہر شخص یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا کر کے رکھا ہے۔ آج کے لیے تو کئی بینک بیلنس ہیں، دنیا بھر ہیں، کام کاروبار ہیں، لیکن کل کے لیے کیا کر کے رکھا ہے۔
اس لیے دیکھیں کام کاروبار تو کرنا ہے، ہر شخص کو کرنا ہے، اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ گھر کیسے چلائے گا؟ لیکن کام کاروبار میں ہی پورے طور پر منہمک ہو جانا یہ غلط ہے، یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے اور شیطانی چال ہے کہ اس نے ہمیں صرف اور صرف زندگی میں الجھا کر کے رکھا ہے اور ذہن میں یہ ڈال کر کے رکھا ہے کہ بھئی اگر کمائے گا نہیں تو کھائے گا کیا؟ واللہ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ تو بہرحال تو یہ ایک انتقال تھا، ایک افسوسناک انتقال تھا، اور آگے بھی انتقال ہونا ہے، ہمارے بھی ہونا ہے، اور سبھی کو دنیا سے جانا ہے۔ ایک وقت آئے گا قیامت واقع ہوگی اور دنیا میں کوئی بھی کسی کا بھی نام و نشان باقی نہیں رہے گا، اس لیے تیاری کریں موت کی قبل اس کے کہ موت آ جائے، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔